سینئر صحافی اور کالم نگار سلیم صافی نے کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی ججز 2 دن تک وکلا کو کریدتے رہے کہ تحریک انصاف کو بچانے کے لیے کوئی مواد مل جائے، لیکن افسوس کے کوشش کے باوجود انہیں پی ٹی آئی کے حق میں کوئی ٹھوس دلیل نہیں ملی، جس کی وجہ سے انہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انتخابی نشان والا انصاف کرنا پڑا۔ اپنے ایک کالم میں سلیم صافی لکھتے ہیں، پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف سے پہلا نوٹس 24 مئی 2021 کو جاری کیا گیا، جب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی تھی اور حکمرانی کے مزے لوٹ رہی تھی، لیکن انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کے بجائے کورونا کا بہانہ بنا کر پی ٹی آئی نے 1 سال کی مہلت مانگی، جو اسے الیکشن کمیشن نے دے دی۔ جب 1 سال گزرنے کے بعد بھی پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں کرائے تو اسی سال الیکشن کمیشن نے اسے شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے الیکشن ایکٹ 2017 کا حوالہ دے کر اسے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے کے نتائج یعنی انتخابی نشان سے محرومی وغیرہ سے متنبع کیا، اور یہ شرط لگا دی کہ انٹرا پارٹی الیکشن 13 جون 2022 سے لیٹ نہیں ہونے چاہیے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ مزید ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ پی ٹی آئی کے مطابق 8 جون 2022 کو نام نہاد الیکشن کرائے گئے، لیکن الیکشن کمیشن نے اسے الیکشن تسلیم نہیں کیا۔ سلیم صافی بتاتے ہیں کہ 13 ستمبر 2023 کو الیکشن کمیشن نے 2022 میں پی ٹی آئی کے الیکشن کو فراڈ قرار دیتے ہوئے اسے حکم دیا کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات کروائے۔ واضح رہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت الیکشن کمیشن اسی وقت پی ٹی آئی کو انتخابی نشان سے محروم کر سکتا تھا، کیونکہ جن دیگر 13 پارٹیوں کو انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا گیا انہیں ایک بار بھی مہلت نہیں دی گئی، لیکن پی ٹی آئی کو ایک اور موقع فراہم کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی واضح کیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق ہونے چاہیے اور آئین میں درج تمام تقاضے پورے ہونے چاہیے، بصورت دیگر اسے انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ گویا صحیح معنوں میں انتخابات نہ کروانے کے جو نتائج ہو سکتے تھے، اس سے متعلق پی ٹی آئی کو پہلے سے متنبع کیا گیا تھا۔ اس لیے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور وکلا کو چاہیے تھا کہ وہ انتخابی ڈرامے رچانے کے بجائے صحیح انتخابات کرواتے، لیکن الیکشن کمیشن کی ہدایت پر عمل کرنے کی بجائے پی ٹی آئی اس کے شوکاز نوٹس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ گئی۔ وہاں سنگل بینچ نے اس کی سماعت کی تو مطالبہ کیا کہ اس کے لیے فل بینچ بنایا جائے، چنانچہ 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ اب لاہور ہائی کورٹ سے اپنی ریٹ واپس نہیں لی گئی تھی اور وہاں معاملہ زیر سماعت تھا کہ 2 دسمبر 2023 کو اچانک پی ٹی آئی نے اعلان کیا کہ ان کے انٹرا پارٹی انتخابات منعقد ہو گئے ہیں، جس میں فلاں عہدیدار منتخب ہوئے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق انتخابات کرانے کا ارادہ کر لیا تھا تو پھر پہلے اسے لاہور ہائی کورٹ سے اپنا کیس واپس لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں انہوں نے الیکشن کمیشن کے احکامات کو چیلنج کیا تھا، لیکن اس خوف سے کہ پارٹی ورکروں کو انتخابات کا پتہ نہ چلے وہ کیس بھی واپس نہیں لیا گیا اور چوری چھپے 2 دسمبر کو مبینہ انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ اس عمل کو خفیہ رکھا گیا تھا کہ اس روز صرف ایک انگریزی اخبار میں خبر چھپی تھی کہ شاید آج پی ٹی آئی کے انتخابات ہو جائیں، چنانچہ نہ اسلام آباد، نہ لاہور، نہ کراچی، نہ کوئٹہ، بلکہ انتخابات کے ڈرامے کے لیے پشاور چنا گیا، اور وہ بھی پشاور نہیں بلکہ اس سے باہر چمکنی کا ایک گاؤں۔ دوسری طرف اکبر ایس بابر جو ہائی کورٹ کے فیصلے کی روح سے اب بھی پی ٹی آئی کے رکن ہیں، 1 درجن مزید کارکنان کے ساتھ ایک روز میڈیا کے کیمروں کے سامنے انتخابات لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی تلاش کرتے رہے، لیکن انہیں کاغذات نامزدگی نہیں دیے گئے۔ یوں یہ سب لوگ بھی اس استدعا کے ساتھ عدالت گئے کہ انہیں نام نہاد انتخابات میں حصہ لینے نہیں دیا گیا۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ سے پہلے ایک فیصلہ آیا، پھر دوسرا، اور پھر دوسرے بینچ نے پی ٹی آئی کے حق میں ایک بلا جواز فیصلہ دیا، جس کے خلاف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ سلیم صافی کے مطابق 2 دن پوری قوم کے سامنے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اس سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکلا اپنے کسی موقف کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے، چنانچہ دل پر پتھر رکھ کر جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی ججز کو اپنے فیصلے میں لکھنا پڑا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 24 مئی 2021 سے، جب پی ٹی آئی مرکز اور صوبوں میں حکمران تھی، پر زور ڈالتا رہا کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات کروائے۔ اس لیے یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، نہ ہمیں ایسے شواہد ملے کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی سے متعلق بدنیتی یا تعصب سے کام لے رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس سے سخت احکامات دیگر 13 جماعتوں سے متعلق دیے۔ اسی طرح کا ایک کیس الیکشن کمیشن کے سامنے 12 جنوری 2024 کو آل پاکستان مسلم لیگ کا آیا،
और कमीशन ने इसे सियासी जमातों की फहरिस्त से निकालने का फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन चाहता था कि पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन कराए, लेकिन पीटीआई ने सिर्फ सर्टिफिकेट पेश करके गुलू खुलासी कर ली, जबकि हमारे पास ऐसे शवाहिद भी सामने नहीं लाए गए जिससे साबित हुआ कि बादी उन नजर में इलेक्शन से मिलता जुलता कोई अमल किया गया है। दूसरी तरफ पीटीआई के 14 मेंबरान शवाहिद के साथ पेश हुए जिन्होंने साबित किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुनक्किद नहीं हुए। इसी तरह इन मेंबरान के पार्टी से निकाले जाने के बारे में भी शवाहिद पेश नहीं किए गए। पीटीआई सेक्रेटेरिएट के जारी करदा नोटिस में कहा गया कि इंतखाबात पेशावर में होंगे, लेकिन पेशावर की बजाय चमकनी में नाम नहाद इंतखाबी अमल करवाया गया। अगर पेशावर हाई कोर्ट के इस मौक़िफ़ को सही मान लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं था कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की छानबीन करे, तो फिर इलेक्शन एक्ट के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक तमाम दफात गैर मौसर हो जाएंगी। इसलिए इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर करते हुए इसके 22 दिसंबर 2023 के आर्डर को बरकरार रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला करते वक्त दिल पर पत्थर इसलिए रखा क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा हमेशा इंसानी हकूक और जमहूरियत के हक में फैसला देते रहे। चंद रोज कबल पुराना केस निकालकर इन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को बाद अज मर्ग सजा सुनाई थी, जबकि जस्टिस मुशर्रफ हलाली जज बनने से कबल भी इंसानी हकूक के लिए भरपूर तरीके से सरगर्म अमल रहे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।